بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سجود السہو، سجدہ سہو کا بیان چل رہا ہے۔ اس میں ابتدا میں چند مسائل بیان کیے گئے کہ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہے اور سجدہ سہو کن کن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے، اور اس کے متعلقات کو بیان کرنے کے بعد مزید یہ احکام بتا رہے ہیں کہ سلام من علیہ السہو یخرجہ عنہا موقوفاً، اس شخص کا سلام پھیر دینا جس پر سجدہ سہو واجب ہے وہ اس کو خارج کر دیتا ہے، نماز سے نکال دیتا ہے، موقوفاً، موقوفی طور پہ اب اس کے تحت کئی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ کوئی شخص اس پر سجدہ سہو واجب تھا، ان سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، اب کیا حکم ہے اس کی نماز کے متعلق؟ کیا حکم ہے؟ تو بولیں گے حتی یصح الاقتداء بہ، یہاں تک کہ اس کی اقتداء کرنا صحیح ہے۔ وَيَبْطُلُ وُضُوءُهُ، اور اس کا وضو باطل ہو جائے گا قہقہ لگانے کی وجہ سے۔ وَيَصِيرُ فَرْضُهُ أَرْبَعًا، اور اس کا فرض 4 ہو جائے گا۔ اس کی جو فرض پڑھ رہا تھا بنیت الاقامہ، اقامت کی نیت کرنے کی وجہ سے، ان سجد بعدہ، اگر وہ سجدہ کرے اس کے بعد، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر کسی شخص سے کچھ سہو ہو گیا نماز کے دوران، سجدہ سہو کرنا اس پر لازم ہو گیا تھا، لیکن قاعدہ اخیرہ میں وہ سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیر دیا، سلام پھیر دیا، تو اب یہاں پہ بتا رہے ہیں سلام پھیرنے کے بعد ان دوبارہ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ اگر اس کے ہاتھ سجدہ سہو کر رہا ہے تو اب یہ مسائل ہوں گے۔ کیا مسائل ہے وہ؟ جیسے کوئی شخص، کوئی امام نماز پڑھا رہا تھا، اس سے سہو ہو گیا اور ان سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، قاعدہ اخیرہ میں دونوں طرف سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد اگر کوئی شخص آگے اس کے پیچھے نماز شروع کیا، تکبیر تحریمہ بولا، تو اب اس کا اس امام کی اقتداء کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ تو بول رہے ہیں کہ ان سلام پھیرنے کے بعد اگر سجدہ سہو کیا تو اس کی اقتداء صحیح ہوں گی۔ بولے سجدہ سہو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے درمیان ہے بھی، نماز ختم نہیں ہوئی، تو نماز ختم ہونے سے پہلے نماز میں شامل ہو گیا، لہذا اس کی اقتداء صحیح ہے۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ان سلام پھیرنے کے بعد، سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اگر قہقہ لگایا تو اب اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ کیونکہ نماز کے دوران اگر قہقہ لگایا تو وضو ٹوٹ جاتا۔ ان سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہیں کرا تھا، اگر ان اب سجدہ سہو کیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ کیونکہ نماز ابھی سجدہ سہو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر ہے ابھی، تو نماز کے دوران قہقہ لگایا تو لہذا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ پھر دوسرا مسئلہ بتا رہے ہیں کہ سلام اگر پھیرنے کے بعد ان سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، اس کے بعد ان کیا کرا؟ اقامت کی نیت کیا، مسافر تھا، ظہر کی 4 رکعت ہے نا، 2 رکعت پڑھ رہا تھا، اب سجدہ سہو اس کے اوپر واجب ہو گیا، سلام پھیر دیا، ابھی سجدہ سہو نہیں کیا، سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، تو اب ان رہنے کی نیت کرا، اقامت کی نیت کرا، 15 دن رہنے کی نیت کرا، تو اب لہذا اس پر 4 رکعت پڑھنا فرض ہو گیا۔ کب بول رہے ہیں؟ اگر ان سجدہ سہو کیا تو، سجدہ سہو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے اندر تھا، نماز ختم کرنے سے پہلے ان 4 رکعت یعنی اقامت، مقیم ہونے کی نیت کیا، تو لہذا اس پر 4 رکعت پڑھنا فرض ہو گیا۔ اب 4 رکعت پڑھیں گا، 2 رکعت نہیں، 4۔ یہ مسئلے بتا رہے۔ اور اگر ان سلام نہیں پھیرا تو اب حکم بدل جاتا ہو رہا ہے، یعنی اگر ان سجدہ سہو نہیں کرا، سلام پھیر دیا، سجدہ سہو واجب تھا اس کے اوپر، سجدہ سہو واجب تھا، سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہیں کرا، تو اب اس کے بعد اگر کوئی آگے اس کی نماز میں شامل ہو گیا تو اس کی اقتداء صحیح نہیں ہو رہا، کیونکہ نماز سے خارج ہو گیا نا۔ امام نماز سے نکلنے کے بعد کوئی اگر اقتداء میں شامل ہو رہا تو صحیح نہیں ہو۔ اس کے بعد قہقہ لگا دیا، سجدہ سہو نہیں کیا، سمجھا، تو اب کیا ہوگا؟ اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نماز کے اندر قہقہ لگانے سے وضو ٹوٹتا، نماز کے باہر قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیرنے کے بعد 4 یعنی رہنے کی نیت کر رہا ہوں، اقامت کی نیت کر رہا ہوں، تو اب 4 رکعت فرض نہیں ہوں گے اس کے اوپر ہو رہے ہیں۔
اب جو نماز 2 رکعت پڑھاؤں اور 2 رکعت پڑھنا فرض نہیں ہوگا اس کے برابر ہے. یہ مسئلے کو ذہن میں رکھیے. ای المصلی الذی علیہ سجدۃ السہو ان سلم فی آخر صلاتہ قبل ان یسجد للسہو یخرجہ عن الصلاۃ خروجا موقوفا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص، وہ مصلی جس پر سجدہ سہو واجب تھا، اگر وہ سلام پھیرے اپنی نماز کے آخر میں، سجدہ سہو کرنے سے پہلے سلام پھیر دیا، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اس کا سلام پھیرنا سجدہ سہو کرنے سے پہلے اس کو نماز کے باہر کر دیتا ہے. خروجن ایسا باہر کرنا جو موقوف ہوں گا، مکمل نماز کے باہر بھی نہیں ہوا، مکمل نماز کے اندر بھی نہیں ہے، بیچ میں بس دیکھا جائے گا. فینظر انہ ان سجد، اس کے بعد اگر اس سلام کے بعد ہم سجدہ سہو کیا تو یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ نماز کے باہر نہیں نکلا تھا. وَإِن لَمْ يَسْجُدْ، اور اگر وہ سجدہ نہ کرے، بل رفض الصلاۃ، بلکہ نماز کو چھوڑ دیا، تو یہ حکم لگایا جائے گا کہ وہ نماز سے نکل گیا تھا سلام پھیرتے وقت. حتیٰ یہاں تک کہ اگر وہ سلام پھیر دے، پھر کوئی انسان اس کی اقتدا کیا، پھر وہ سجدہ سہو کیا، تو اس کا اقتدا کرنا صحیح ہوگا. وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ، اور اگر وہ سجدہ نہ کرے، بل رفض الصلاۃ، بلکہ نماز کو اگر چھوڑ دے، توڑ دے، لم يصح الاقتداء، تو اقتدا کرنا صحیح نہیں ہوگا. وَإِذَا سَلَّمَ، اور جب وہ سلام پھیر دے، ثُمَّ قَهْقَهَ، پھر قہقہ لگائے، ثُمَّ سَجَدَ، پھر وہ سجدہ سہو گیا، تو اس کے وضو کے باطل ہونے کا حکم لگایا جائے گا، کیونکہ قہقہ پایا گیا فی خلال الصلاۃ، نماز کے دوران. وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ، اور اگر وہ سجدہ نہ کرے، سجدہ سہو، بلکہ نماز کو چھوڑ دے، تو اس کا وضو باطل نہیں ہوگا. وَلَوْ سَلَّمَ، اور اگر وہ سلام پھیر دے، ثُمَّ نَوَى الْإِقَامَةَ، پھر اقامت کی نیت کیا، مقیم بننے کی نیت کیا بھائی. ثُمَّ سَجَدَ لِلسَّهْوِ، پھر سجدہ سہو کیا، تو یہ فرض 4 ہو جائیں گا. ظہر کی 4 رکعت کی بجائے 2 پڑھ رہا تھا، سہو ہو گیا، اس سے سہو ہونے کے بعد سلام پھیر دیا، سہو ہو گیا، سہو سجدہ سہو نہیں کرا، اس سے پہلے سلام پھیر دیا. سلام پھیرنے کے بعد 15 دن رہنے کی نیت کر لیا، مقیم ہو گیا. 4 رکعت والی 4 رکعت پوری پڑھنا پڑیں گا اس کو، 2 رکعت نہیں ہو سکتی. اب سجدہ سہو کر رہا ہوں، تو اب یہ جو نیت کیا سجدہ سہو کرنے سے پہلے، سجدہ سہو کرنے سے پہلے نماز میں سمجھا جائے گا، تو نماز کو ختم کرنے سے پہلے نماز کے درمیان نیت کیا، لہذا اب یہ 2 پڑھ رہا تھا تو 4 پڑھنا پڑے گا. لِأَنَّ نِيَّةَ الْإِقَامَةِ، کیونکہ اقامت کی نیت پائی گئی نماز کے درمیان. وَلَوْ لَمْ يَسْجُدْ، اور اگر وہ سجدہ سہو نہ کرے، بل رفض، بلکہ نماز کو اگر چھوڑ دے، سجدہ سہو واجب تھا لیکن نہیں کرا، سلام پھیر دیا، نماز سے باہر نکل گیا، تو اس کے بعد نیت کرا رہنے کی، 15 دن رہنے کی نیت کرا. تو اب یہ جو فرض جو 2 رکعت پڑھ لیا ہوں اور 2 رکعت پڑھنا اس کے اوپر فرض نہیں ہوگا، 2 رکعت ہی رہیں گی اسے، کیونکہ اقامت کی نیت پائی گئی نماز کے بعد رہنے کی نیت پائی گئی. ہاں، یعنی یہ کوئی شخص مسافر ہے سمجھو، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنا ہے، لیکن اگر ان 15 دن رہنے کی نیت کر رہا تو 4 رکعت پورے پڑھنا پڑیں گے. تو نماز کے دوران، نماز ختم کرنے سے پہلے اگر نیت کر لیا، 4 رکعت والی 2 پڑھ رہا تھا بھائی، اس سے پہلے نماز ختم کرنے سے پہلے اگر نیت کر لیا تو 2 رکعت جا کے 4 رکعت پڑھنا پڑتا. تو یہ نماز کے اندر نیت ہوئی بول کے کب مانا جائے گا؟ تو بولیں کہ ان بعد میں سجدہ سہو کر رہا، یہ نیت کرنے کے بعد سجدہ سہو اگر کراؤں، سلام تو پھیر دیا تھا، سجدہ سہو نہیں کیا، یہ نیت کیا، نیت کرنے کے بعد پھر سجدہ سہو کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کے دوران یہ نیت کیا، نماز ختم کرنے سے پہلے. تو لہذا 2 رکعت جو پڑھا تھا 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، 4 رکعت والی نماز 4 رکعت پڑھنا پڑے گا. سہا وسلم بنیت القطع بطل نیتہ حتی یکون تحریمتہ باقیۃ کما مر. کوئی شخص بھول گیا یعنی سہو ہو گیا اس سے اور وہ سلام پھیر دیا نماز کو ختم کرنے کی نیت سے، تو اس کی نیت باطل ہو گئی، یہاں تک کہ اس کا تحریمہ باقی رہے گا. انہیں جیسا کہ یہ مسئلہ گزر چکا ہے، شک کا اول مرد ہے، یہاں سے ایک مسئلہ بتا رہے ہیں، شک کا مسئلہ بتا رہے ہیں. یعنی اگر کسی شخص سے نماز کے دوران، نماز کی حالت میں اگر کسی کو شک پیدا ہو کہ ان 2 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، اگر ایسا شک ہو رہا ہے تو اس کی 2 صورتیں بتا رہے ہیں. یا تو یہ شک اس کو زندگی میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہوگا، یا
شک کی عادت ہے، اگر پہلی مرتبہ ایسا اس کو شک اگر ہو رہا تو نماز اثرن وہ پڑھنا یہ بہتر ہے، شروع سے پڑھی ہوں۔ اور اگر شک کی عادت ہے، بار بار اس کو یہ کیفیت ہوتی ہے، تو ان غور و فکر کریں گا، اور تحری کریں گا، اور جو اس کا ظن غالب یقین یہ بتا رہا کہ بھئی 3 رکعت 4 رکعت میں شک ہو رہا، اس کو یقین یہ ہے کہ بھئی 3 رکعت پڑھا، تو 3 کا اعتبار کریں گے، نہیں دونوں برابر ہو رہے ہیں، 3 پڑھا یا 4 پڑھا ترجیح نہیں دے سک رہا ہوں، تو جو کم ہے اس کو اختیار کریں گے۔ جیسے 2 اور 3 میں شک ہو رہا، اس کو یہ شک ہو رہا کہ میں 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا، اب ان ترجیح نہیں دے سک رہا کہ 2 رکعت زیادہ صحیح ہے یا 3 رکعت، اس کا ظن غالب کچھ نہیں بتا رہا، تو ایسی صورت میں کم رکعت کو شمار کریں گے۔ 3 اور 2 میں شک ہو رہا تو یہ سمجھے گا کہ ہم 2 رکعت پڑھا، تو 2 رکعت پہ قاعدہ کر لیں گا۔ پھر اور 1 رکعت پڑھیں گا، تیسری رکعت میں پھر قاعدہ کریں گا، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ 4تھی رکعت ہو، اس طرح نماز ادا کریں گے۔ تیسری رکعت میں بھی قاعدہ کریں گے، پھر چوتھی میں آخر میں بھی شک کرا اول مرۃ، پہلی مرتبہ، انہو کم صلی، کہ وہ کتنے رکعت پڑھا یہ شک ہوا، استأنف، تو شروع سے نماز پڑھیں گے، اور پہلی مرتبہ اگر شک ہو۔ وَإِن كَثُرَ، اور اگر شک زیادہ ہو، بار بار اس کو شک ہو رہا کہ میں یہ نماز میں 2 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا یا 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا، تو بولیں گے اخذ ما غلب علی ظنہ، اس کے ظن غالب میں جو چیز ہے اس کو اختیار کریں گا، اور اتنی رکعتیں شمار کرے گا جو اس کا ظن غالب یعنی غالب گمان اس کا یہ ہو رہا کہ 3 رکعت پڑھا، 3 اور 2 میں وہ ہو رہا اس کو، لیکن 3 پہ زیادہ اس کا دل وہ ہو رہا، تو 3 کو اختیار کریں گا۔ لأنہ اذا کثر، کیونکہ جب یہ شک زیادہ ہو جائے گا بار بار، کان فی الاستئناف حرج، تو نماز کو شروع سے پڑھنے میں حرج ہے بھائی، ہر مرتبہ شک ہوتے گئے تو کیا بار بار نماز توڑ کے پڑھتے جائیں گا، تو لہذا شریعت اس کے لیے آسانی عطا کی۔ وَإِن لَمْ يَغْلِبْ، ظن غالب کچھ بھی نہیں ہو رہا، یعنی کوئی چیز اس کی مطلب کسی ایک طرف زیادہ جھکاؤ نہیں ہو رہا، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو، دونوں چیزیں برابر دکھ رہی، 2 اور 3 کے بارے میں، 3 اور 4 کے بارے میں، رکعتوں کے بارے میں۔ وَإِن لَمْ يَغْلِبْ، اور اگر کوئی چیز اس کے ظن پر غالب نہ آئے، ظن غالب میں کوئی چیز نہیں آ رہی، تو کیا کریں گے؟ اخذ الاقل، کم سے کم جو رکعت ہے نا اس کو اختیار کریں گا، دونوں میں جو کم رکعتیں ہیں اس کو اختیار کریں گا۔ کیا مطلب؟ اس کو شک یہ ہوا کہ بھئی 3 رکعت پڑھا یا 2 رکعت پڑھا، بلکہ شک ہو رہا تو اس میں کم کون سے ہیں؟ 3 اور 2 میں 2 رکعت کم ہیں، احتیاطی پہلو ہے، دیکھیے زیادہ رکعتوں کو شمار مت کرو، برے میں 2 اور 3 میں شک ہو رہا تو یہ سمجھنا کہ میں 2 رکعت پڑھا اور مزید 2 رکعت پڑھنا، 2 اور 3 میں شک ہو رہا تو یہ نہیں سمجھنا کہ 3 پڑھ لیا بلکہ خالی آخر 1 رکعت پڑھ لے رہا، اور ایسا نہیں کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 2 پڑھا تو 1 رکعت چھوٹ جائیں گی اس کی، تو کم رکعتوں کو شمار کرنے میں، اس کا اعتبار کرنے میں احتیاط ہے، کوئی رکعت اس کی نہیں چھوٹیں گی۔ وَإِن لَمْ يَغْلِبْ، اور اس کے ظن غالب میں کوئی چیز نہیں آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اخذ الاقل، کم سے کم جو رکعت ہے اس کو اختیار کریں گے، کیونکہ وہ یقینی ہے نا، 2 اور 3 میں شک ہوا تو 2 تو یقینی ہے کہ 2 پڑھا بھائی۔ وقعد، اور بیٹھے گا وہ فی کل موضع، ہر اس جگہ، ظنہ آخر صلاۃ، جس کو وہ آخری نماز سمجھ رہا تھا، یعنی ان شک کا انہ صلی 3 رکعات، یعنی اگر اس کو یہ شک ہو کہ وہ 3 رکعت پڑھا ہے، او 4 رکعات یا 4 رکعت پڑھا ہے، 3 اور 4 میں شک ہو رہا اس، ولم یغلب علی ظنہ احدہما، اور اس کے ظن غالب میں ان دونوں میں سے کوئی چیز ایک چیز بھی نہیں ہے، یعنی 3 کا بھی اس کو ظن غالب نہیں ہے، 4 کا بھی نہیں ہے، دونوں میں برابر شک ہے اس، تو اخذ بالاقل، تو وہ کم سے کم کو اختیار کرے گا، وہو الثلاث، اور وہ 3 رکعتیں ہو رہا ہے۔ لیکن یقعد،
لیکن وہ 3 رکعتوں کے ختم پر بیٹھے گا، ہو سکتا ہے وہ 4 رکعت ہوں گی اس کی. ثم یصلی رکعۃ اخری، پھر وہ اور ایک رکعت پڑھے گا. اب یہاں پہ یہ مسئلہ بتایا گیا، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کے دوران اس کو یہ شک پیدا ہوا کہ 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا. تب ان کیا کریں گے؟ 3 رکعت پڑھا یہ سمجھ کے چلیں گا. 3 رکعت پڑھا تو اب 3 رکعت پہ ان کیا کریں گا؟ قاعدے میں بیٹھیں گا. کیوں بیٹھیں گا؟ 3 پہ تو نہیں بیٹھتے، 4 پہ بیٹھتے. تو کیونکہ اس کو یہ شک تھا کہ ہو سکتا ہے 4 پہ بھی پڑھا ہوں گا ان کا. اگر یہ 4 ہے تو 4 رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھنا فرض ہے، تو لہذا ان قاعدے میں بیٹھ جائیں گا احتیاطاً. پھر اور ایک رکعت نماز پڑھیں گا. وَإِنَّمَا يَقْعُدُ، اور یقیناً وہ بیٹھے گا قاعدے میں. لِأَنَّهُ يُمْكِنُ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ أَن يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِ، کہ یہ اس کی آخری نماز ہو. 3 رکعت جو ہے، ان 3 سمجھ رہا بھائی، ہو سکتا ہے وہ چوتھی رکعت ہو، لہذا اس کو بیٹھنا ضروری ہے. وَالْقَاعِدَةُ الْأَخِيرَةُ فَرْضٌ، اور قاعدہ اخیرہ فرض ہے. اگر ان 3 رکعت پہ نہیں بیٹھیں گا اور حقیقت میں وہ چوتھی رکعت تھی، تو اگر نہیں بیٹھا تو گویا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، فرض چھوٹنے کی ہے. تو لہذا 3 رکعت پہ بیٹھنا ہو. وَقَوْلُهُ ظَنَّهُ آخِرَ صَلَاتِهِ، ان کا یہ قول جو ہے نا، یعنی ہر اس جگہ پہ وہ بیٹھے گا، قاعدہ کرے گا جہاں اس کو آخری نماز ہونے کا گمان ہو. لَيْسَ الْمُرَاد، یہاں پہ ظن سے مراد رجحان احد الطرفین، 2 پہلوؤں میں سے کسی ایک کا راجح ہونا، غالب آ جانا، یہ مراد نہیں ہو رہا ہے. بل المراد الوہم، بلکہ یہاں پہ ظن سے مراد وہم ہے، گمان ہے. لأن المفروض، کیونکہ بات مان لی گئی ہے، انه لم یغلب احد الطرفین علی الاخر، کہ 2 پہلوؤں میں سے ایک دوسرے پر غالب نہیں آئے، دونوں برابر ہیں. یہاں پہ یہ جو مسئلہ بتائے، اگر ظن غالب ہے تو اس کے اعتبار سے چلیں گا ہم. یعنی 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو رہا، لیکن 3 کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ، یعنی ظن غالب یہ ہے کہ ان 3 پڑھا، بلکہ تو ان 3 شمار کر کے چلیں گا. اب یہ مسئلہ اس صورت میں ہے جب شک پیدا ہو اور دونوں پہلو برابر ہو، تو یہ حکم بتایا گیا. یہاں تک سہو کا بیان، سجدہ سہو کا بیان مکمل ہو گیا. سہو کے معنی آتے ہیں بھول جانا. نماز میں اگر کوئی بھول ہو جائے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر ہو نمازی سے، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. 5 چیزیں کیا ہیں بتا رہے ہیں. تقدیم رکن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. تاخیر رکن کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اس کی تشریح کی جا چکی ہے. او کرر، یا تکرار رکن کی وجہ سے بھی، ایک رکن کو بار بار دہرانے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. واجب کو بدلنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. سجدہ سہو کس طرح کریں گے بتا رہے ہیں کہ قاعدہ اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد دائیں جانب سلام پھیریں گے، ایک طرف سلام پھیر کے 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر قاعدے میں بیٹھیں گے، پھر تشہد پڑھیں گے، پھر درود ابراہیم، پھر دعائیں معثورہ پڑھنے کے بعد سلام پھیریں گے. یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ. اب یہ تقدیم رکن کیا ہے، تاخیر رکن کیا ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے بعد قیام کی حالت میں قرأت کرنا فرض ہے، قرآن پڑھنا فرض ہے. پہلے قرآن پڑھتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں. اگر کوئی پہلے رکوع کر لے، قرأت بعد میں اگر کریں، تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے. رکوع پہلے کر رہا ہوں، قرأت سے پہلے رکوع کر رہا ہوں، تو ایک رکن کو پہلے کر لیا ہوں، تو لہذا اب سجدہ واجب ہو جائے گا. اور ایک رکن کو یعنی اس کی جگہ سے آگے بڑھا دیا، تاخیر سے گیا. جیسا کہ قرأت ہے، قرأت رکوع سے پہلے کرنا ہے، رکوع کے بعد قرأت اگر کر رہا ہے تو اب اس پر بھی سجدہ واجب ہوگا. اسی طرح تکرار رکن کی مثال کیا ہے، ایک رکعت میں 2 رکوع کر لیا، سجدہ سہو واجب ہوگا. او غیر واجباً، یا واجب کو بدل دیا. جیسے سری نمازوں میں سری قرأت کرنا واجب ہے، جہری نمازوں میں جہر واجب ہے. تو سری نمازوں میں بلند آواز سے اگر قرأت کرا ظہر اور عصر میں، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا. اور جہری نمازوں میں یعنی جہری نماز جیسا کہ مغرب اور عشاء ہے، ظہر اور عصر سری ہیں، مغرب عشاء فجر، یہ 3 نمازوں میں اگر آہستہ اگر پڑھا ہوں تو اس پر
سجدہ سہو واجب ہے۔ تو اب سجدہ سہو کی مختلف صورتوں کو اس میں بیان کیے، اور اس دوران یہ مسئلہ بھی بیان کیے کہ اگر کوئی 2 رکعت نفل نماز شروع کیا اور نفل نماز میں اس سے کچھ سہو ہو گیا اور وہ سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد اب یہ بول رہے ہیں کہ ہم 2 رکعت کی بجائے 4 پڑھنا چاہ رہا نفل نماز، تو یہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو بول رہے ہیں کہ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہو رہا۔ بہتر اس لیے نہیں ہے بول رہے ہیں کیونکہ ان 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے نماز شروع کیا اور اس سے کچھ سہو ہو گیا جس کی وجہ سے سجدہ اس پر واجب ہو گیا، تو دوسری رکعت میں بیٹھ کر وہ جب تشہد وغیرہ پڑھ کر ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا، سجدہ سہو کرنے کے بعد میں اس کی نیت یہ ہو رہی ہے کہ اور 2 رکعت نفل نماز اس میں ملانا چاہ رہا، اگر ان ملائے گا تو یہ اس لیے بہتر نہیں ہے کیونکہ سجدہ سہو درمیان نماز میں کرنا لازم آئے گا، جبکہ سجدہ سہو نماز کے آخر میں کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ بہتر نہیں ہے ورنہ بنا کرنا صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اگر کر لیا تو جائز تو ہے لیکن مناسب نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اس میں سجدہ سہو کے اور بھی کچھ مسائل اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص سجدہ سہو اس پر واجب ہو گیا تھا لیکن وہ قاعدہ اخیرہ میں سجدہ سہو نہیں کیا بلکہ سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد اس سے کچھ چیزیں ہوئی تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد کوئی شخص آ کے اس کے پیچھے نماز شروع کر دیا اس کی اقتداء میں، تو جو شخص آ کے اس کی اقتداء میں نماز شروع کیا تو اس کا اقتداء کرنا صحیح ہوگا یا نہیں؟ ایک مسئلہ، جب اس میں یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان سلام پھیرنے کے بعد اگر سجدہ سہو کیا تو اس شخص کا اقتداء کرنا صحیح ہے، کیونکہ ان سجدہ سہو کریں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان جب نماز شروع کیا تھا اس کے پیچھے تو امام نماز میں ہی تھا۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان سجدہ سہو نہیں کیا تو اس کا اقتداء کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی نماز ختم ہو گئی، نماز کے باہر ہو گیا۔ پھر اور ایک مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان سلام پھیرنے کے بعد قہقہہ لگایا تو کیا اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس میں یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ ان سلام پھیرنے کے بعد قہقہہ لگایا، قہقہہ لگانے کے بعد اگر سجدہ سہو کر رہا، سجدہ سہو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ابھی نماز سے اگر ابھی باہر نہیں ہوا تو لہذا نماز کے دوران ان قہقہہ لگایا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا، اور اگر ان سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کے باہر آ گیا، اگر اب قہقہہ لگایا تو لہذا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک اور مسئلہ یہ بیان کیا گیا اسی کے ضمن میں کہ کوئی شخص مسافر تھا، ظہر کی 4 رکعت فرض اس کے لیے 2 رکعت ہو گئی، 4 رکعت والی 2 رکعت پڑھنا ہے، تنہا نماز پڑھا، اور 2 رکعت کی نیت سے جب نماز شروع کیا سہو اس سے ہو گیا تو اب ان سلام پھیر دیا، سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیرنے کے بعد نیت یہ کیا کہ ان 15 دن مسجد مقام پر رہے گا، اقامت کی نیت کر لیا، اقامت کی نیت کرنے سے 4 رکعت یعنی 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت پڑھنا اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، رعایت ختم ہو جاتی ہے، ان مقیم کہلاتا ہے۔ تو لہذا آپ یہ دیکھیں گے کہ ان جب نیت کیا سلام پھیرنے کے بعد تو اس کے بعد اگر ان سجدہ سہو کیا تو یہ 2 رکعت جو پڑھا تھا اور 2 رکعت پڑھنا اس کے اوپر لازم ہو گیا، 2 رکعت والی 4 رکعت والی ہو جائیں گی، 4 رکعت میں تبدیل ہو جائیں گی، اس کا فرض 4 رکعت ہو جائے گا، 4 رکعت فرض پڑھنا اس پر لازم ہو جائے گا۔ اور اگر ان سلام نہیں پھیرا یعنی سلام پھیرنے کے بعد اگر سجدہ سہو نہیں کیا، سلام پھیرنے کے بعد نیت کیا اقامت کی لیکن سجدہ سہو نہیں کیا، تو اب یہ 2 رکعت پڑھا اور مزید 2 رکعت پڑھنا اس کے اوپر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ نماز ختم کرنے کے بعد ان اقامت کی نیت کرا، تو جب نماز شروع کیا تھا تو وہ مسافر تھا، اور نماز جب ختم کیا تو اس وقت بھی مسافر تھا، نماز ختم کرنے کے بعد اقامت کی نیت کر رہا تھا، تو اب یہ جو نماز پڑھ چکا ہے 2 رکعت تو اب ان 4 رکعت نہیں پڑھیں گا اس کو، اس کے بعد جو نمازیں پڑھیں گا وہ 4 رکعت پڑھیں گا۔
اس کے بعد اور ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ اگر کسی شخص کو نماز کے دوران اگر شک ہو جائے کہ وہ کتنے رکعت پڑھا، اس کے بارے میں اگر شک ہو رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اب اس کی 2 صورتیں بلکہ 3 صورتیں بیان کی گئی۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر زندگی میں پہلی مرتبہ اس کو ایسا شک پیدا ہوا تو وہ شروع سے نماز پڑھے گا، استئناف کرے گا، نماز کو توڑ دے گا، پھر شروع سے نماز پڑھے گا۔ ایک مسئلہ ہوگا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شک بار بار اگر ہوتا ہے، شک کی اگر بیماری ہو گئی تو اب یہاں پہ وہ دیکھیں گے کہ تحری کریں گا، غور و فکر کریں گا، ظن غالب پر عمل کریں گا۔ اس کا ظن غالب یہ کہہ رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھا اور 4 رکعت کے بارے میں شک ہو رہا تو 3 رکعت کو اختیار کریں گا۔ جو ظن غالب ہے، گمان غالب، اس پر عمل کریں گا۔ اور ظن غالب نہیں ہو رہا، اس کو دونوں بھی برابر دکھ رہے ہیں، 3 رکعت 4 رکعت کے بارے میں شک ہو رہا تو کم جو رکعتیں ہیں اس کو اختیار کرے گا۔ یعنی 2 اور 3 میں شک ہوا تو 2 پڑھا یہ سمجھے گا اور مزید 2 رکعتیں پڑھیں گا۔ اور اگر 3 اور 4 کے بارے میں شک ہو رہا تو یہ سمجھے گا کہ 3 رکعت پڑھا تو 3 رکعت پہ قاعدہ بھی کریں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 4 رکعت ہو۔ جہاں جہاں نماز کے آخری رکعت ہونے کا اس کو گمان ہے، وہم ہے، تو وہاں پر قاعدہ کریں گا۔ تو کم رکعتوں کو اختیار کرے گا، یہ سمجھے گا کہ 3 رکعت پڑھے گا۔ 3 اور 4 میں اگر شک ہو تو یہ سمجھے گا کہ 3 رکعت پڑھا ہے، 3 رکعت پر قاعدہ کرے گا، پھر اور 1 رکعت پڑھے گا، پھر اس میں قاعدہ کرے گا۔ تو یہ اس طرح کا مسئلہ ہے۔ پھر اور ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت اور 3 رکعت کے بارے میں اگر شک ہو رہا ہو تو یہ سمجھے گا کہ 2 رکعت پڑھا، یہ سمجھے گا کہ 2 رکعت پڑھا، 2 رکعت پہ قاعدہ کریں گا۔ اس طرح نماز کو مکمل کرے گا۔ تو یہاں تک سجدے سہو کے اہم ترین مسائل بیان کیے گئے۔ اس میں اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی وتر کی نماز میں دعائے قنوت اگر نہیں پڑھا، وتر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ضم سورہ کے بعد وہ تکبیر نہیں کہا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ نہیں باندھا اور دعائے قنوت بھی نہیں پڑھا بلکہ سیدھا رکوع میں چلے گا، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرے گا۔ سجدہ سہو کرنے کی وجہ سے نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ تو یہ سجدہ سہو کے اہم ترین مسائل ہیں۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ اگر کوئی شخص کسی امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، مصلی سے اگر کچھ سہو ہو گیا، امام کے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا، نماز پڑھنے والے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ پورے مقتدیوں سے اگر سہو ہو جائے لیکن امام سے سہو نہ ہو تو سجدہ واجب نہیں ہوگا۔ پورے مصلیوں سے سہو نہیں ہوا، کسی بھی مصلی سے سہو نہیں ہوا، صرف امام سے سہو ہوا تو امام کے سہو کی وجہ سے تمام مقتدیوں پر بھی سجدہ لازم ہوگا۔ تو یعنی اقتداء میں امام کے تابع ہوتے ہیں، امام کا سہو مقتدیوں پر سجدے کو واجب کرتا ہے، لیکن مقتدیوں کا سہو، مقتدیوں سے سہو اگر ہو جائے تو اس کی وجہ سے امام پر سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ سجدہ سہو جن چیزوں کی وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ چیز ذہن میں رکھیے کہ تقدیم رکن یا تاخیر رکن کی وجہ سے یا تکرار رکن کی وجہ سے یا تغییر واجب کو بدلنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، واجب کو چھوڑنے کی وجہ سے بھی سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قائد اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیم اور دعائے ماثورہ پڑھنے سے پہلے ایک طرف یعنی دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے گا مصلی، نماز پڑھنے والا، پھر 2 سجدے کرے گا، اس کے بعد پھر تشہد پڑھے گا، پھر درود ابراہیم پڑھے گا، پھر دعائے ماثورہ پڑھ کر سلام پھیرے گا۔ یہ ہے سجدہ سہو کا طریقہ، یہ ہے سجدہ سہو کے احکام۔ اب یہاں سے اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم صلاۃ المریض یعنی بیمار آدمی کی نماز کے احکام، کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کے تفصیلی احکام انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں بیان کریں گے۔ بیمار کی نماز کے کیا احکام ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔